سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے دیواریں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرما لیجیے، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجیے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجیے جو آپ کی فرما بردار ہو، اور ہمیں ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجیے، اور ہمارے حال پر توجہ فرمائیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں نظر کرم فرمانے والے اور بہت مہربانی فرمانے والے۔ اور اے ہمارے پروردگار، اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک ایسے پیغمبر بھی مقرر فرما دیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتاب کی اور اچھی فہم کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو پاک کیا کریں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب قدرت والے اور مکمل انتظام والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت، امامت، آپ کی قربانیاں اور بیت اللہ کے لیے آپ کی دعائیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی میں سے ایک دعا کا آج تذکرہ ہے، اور یہ دعا مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب وہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر خود ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے، اور ان کے ساتھ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یہ التجا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجیے۔ تو اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، خود وہ معمار ہیں اور بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ جو مزدور کے طور پر یا معاون کے طور پر جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو گارا مٹی یا کوئی اور اس طرح کی معاونت فراہم کر رہے ہیں، اور جو گھر تعمیر ہو رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اول بیت وضع للناس ہے، جو سب سے پہلا گھر روئے زمین پر لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے مقرر ہوا وہ ہے۔ تو سعادت کی، نیکی کے جتنے بھی ظاہری اسباب ہیں وہ جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا تقبل منا،
کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اے اللہ آپ اس پر قبول فرمائیں. اگر آپ نے قبول نہیں فرمایا تو یہ کسی کام کا نہیں ہے، ہماری کوئی محنت کسی کام کی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت اصل نہیں ہے. انسان بہت کچھ کر لے زندگی میں، دین کا، دنیا کا، اور بہت ہوشیار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اور دکھنے میں، ظاہر میں بہت کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی نظر قبولیت اس پر نہیں ہے تو اس کی قدر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. اصل قبولیت ہے. اس لیے علماء صوفیاء بھی یہ فرماتے ہیں کہ وصول اصل نہیں ہے، قبول اصل ہے. اللہ کی نظر میں کوئی عمل قبول ہو جائے، اور اگر عمل قبول ہو جائے تو وہ بظاہر تھوڑا عمل ہے، بظاہر نظر میں آنے میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پا جائے گا تو وہ بہت کچھ ہو جائے گا. وہ قطرہ بھی سمندر ہے، اور اگر قبول نہیں ہے تو سمندر بھی قطرہ ہے، قطرے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابلیس، شیطان، سب جانتے ہیں کہ اس نے کتنے ہزار سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، اور جس قدر اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے وہ بھی جانتے ہیں. علماء نے لکھا کہ وہ عارف تھا، معرفت بہت حاصل تھی اس کو، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، معرفت بھی تھی، عرفان بھی تھا، علم بھی تھا، عبادت بھی تھی. 3 عینیں کہتے ہیں اس کے اندر جمع تھی. ہاں ایک عین نہیں تھی، وہ تھی عشق کی عین نہیں تھی، محبت کی عین نہیں تھی. تو 3 عینیں اس کے اندر جمع تھی، علم کی بھی تھی، عبادت کی بھی تھی، اور معرفت کی بھی تھی. معرفت کا اس کو اندازہ یہ لگائیں کہ عین اس وقت میں جب اللہ کی جانب سے اس کے اوپر عتاب آ رہا ہے اور اس کو مردود کیا جا رہا ہے، عین اس وقت میں اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اور اس یقین سے مانگی ہے کہ دعا قبول ہوگی، اور اس کی دعا قبول ہوئی ہے. تو اس لیے محض دعا کا قبول ہو جانا کسی کا، یہ بھی قبول ہونے کی علامت نہیں کہ وہ شخص بھی قبول ہو گیا ہے. کسی عمل کا بظاہر فائدہ مند ہو جانا دین میں، یہ کوئی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے، ورنہ تو شیطان بھی قبول ہوتا. کہ عین غصے کے وقت میں جب اللہ اس کو مردود کر رہے ہیں، اس وقت اس نے دعا مانگی ہے، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دی جائے قیامت تک. فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے. دعا بھی مانگ رہا ہے، اس یقین سے مانگ رہا ہے کہ دعا میری قبول ہوگی، اور قبول ہو بھی گئی. تو اس قدر اس کو معرفت اللہ کی حاصل ہے. تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ کمی صرف ایک چیز کی تھی، قبول نہیں ہوا. اس نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، اور یہ ساری اس نے عبادت اور سارے جو جھنجھٹ اس نے پالے ہیں، جو اس نے مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ صرف اس لیے تھی کہ مجھے خلافت مل جائے، مجھے زمینی خلافت مل جائے. اس کو اندازہ تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ اللہ اپنی جانب سے اپنا نائب زمین میں مقرر کرنے والے ہیں، تو اس کا یہ سارا کام اس لیے تھا کہ مجھے یہ منصب مجھے ملنا چاہیے. حب جاہ تھی کہ مجھے کچھ مل جائے گا، کچھ بنا دیا جائے گا. تو یہ چیز اس کی ساری عبادات کو جب بیکار کر کے چلی گئی، اور اللہ کی جانب سے نظر قبولیت اس پر نہیں پڑی، تو اس لیے فرمایا کہ وصول بھی اصل نہیں ہے، قبول اصل ہے. کہ شیطان سے بڑھ کر کس کو ہے، لیکن قبول نہیں ہے، اس لیے یہ کسی کام کا نہیں ہے. تو انسان اللہ سے جو بھی خدمت کرے، دین کی کرے، دنیا کی کرے، کسی کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ کرے، حسن سلوک کرے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ دعا ضرور مانگے اللہ قبول فرما لے. جیسی کیسی بھی ہے اللہ قبول فرما لے. اگر آپ نے قبول فرما لی تو ناقص بھی کامل ہے، اور اگر آپ کی نظر قبولیت نہیں پڑی تو کامل بھی ناقص ہے. ناقص کیا بلکہ کل عدم ہے. تو یہ پیغام ہمارے لیے اس آیت شریفہ کے اندر ہے، ربنا تقبل منا، کہ ہم کہاں، ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے بدعملیوں کا مجموعہ، اور ہمارے اعمال میں کہاں وہ طاقت، کہاں وہ
جو ہے وہ اس کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے قبولیت کی. یہ تو جلیل القدر پیغمبر ہیں اور کام بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. جب وہ اس بات کے سے ڈر رہے ہیں کہ قبول نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، تو ہم ما و شما کیا، ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ ہم اس چیز کا گھمنڈ کریں کہ ہمارا تو سب کچھ قبول ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کام قبول ہوتا ہے، بندہ قبول نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو جاتا ہے، بندہ قبول نہیں ہے. ایک صاحب جنگ میں آئے، بہت بہادری دکھائی، بہت شجاعت دکھائی اور ایسی جنگ لڑی کہ بس سب لوگ اشش کر اٹھے اور لوگ بڑے اس پہ واہ واہ کر رہے تھے. اس بیچارے کو زخم لگا، زخم کاری تھا، بہت شدت کی تکلیف ہو رہی تھی. اس نے بالآخر کیا کیا، اپنی تلوار یا جو کچھ بھی لیا اور اپنی نس کاٹ دی، اس سے مر گیا. خودکشی کا ارتکاب کر لیا آخر میں. تو اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ بعض دفعہ اس دین کا کام کسی فاجر آدمی سے بھی لے لیا کرتے ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے اس چیز کی فکر مندی کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور جب مانگتا ہے انسان اللہ کے ہاں اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر کرم پڑ جایا کرتی ہے. عاجزی بہت پسند ہے اس کو. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عاجزی دکھائی اور ابلیس نے جو ہے وہ اکڑ دکھائی اور اپنا گھمنڈ دکھایا، اپنا زعم دکھایا، تو اللہ نے اس کو مردود کر دیا اور آدم علیہ السلام کو قبول کر لیا. پھر فرمایا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ جی آپ ہی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. ہماری نیتوں کے حال سے آپ واقف، ہمارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا جذبات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. دعائیں ہمارے منہ پر کیا ہیں، زبان پر کیا ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد مزید دعا کی. اسی سے ایک ہمیں اور سبق یہ ملتا ہے کہ جب آدمی کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے اس دوران دعا مانگ لینا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اب یہ دیواریں اٹھا رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تو ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر رحمت پڑی ہوئی ہے، متوجہ ہے، تو مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے. اور مانگنا بھی چاہیے. بعض اوقات اس لیے مانگنا اچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کیا مانگیں، کیوں مانگیں، کیا مانگیں. نہیں، اللہ کو مانگنا پسند ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر وہ اللہ سے مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیجیے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اپنی اولاد میں بھی آگے نیکی مانگی ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اپنی جو آگے نسل ہے اس کے اندر بھی خیر مانگی ہے کہ اے اللہ ایسی نسل عطا فرما جو خیر میں آگے چلتی رہے. یہ خلاف جو ہے وہ توکل نہیں ہے اور یہ کوئی خلاف ادب نہیں ہے. یہ دعا مانگنا اپنی نسل مانگنی چاہیے اور نسل خیر کی، صرف نام نہ ہو، نیک نامی ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آگے نسل چلے، بیٹا ہے اس کی شادی کر دی ہے، آگے اولاد نہیں ہو رہی، دادا پریشان، تو اس لیے کہ میرا نام ختم ہو جائے گا. تو صرف نام نہیں، نیک نامی ہونی چاہیے. کیونکہ جب نیک نامی ہے تو نام تو اس کے اندر آ ہی جائے گا. صرف نام کی نیت کریں گے تو نیک نامی کوئی ضروری نہیں ہے. نام تو ہوگا لیکن برا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو مانگتے ہیں اللہ سے دعا، وہ اپنی نسلوں کے لیے نیک نامی کی مانگتے ہیں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری جگہ جو دعا مانگی ہے وہ یہ ہے، اے اللہ میرے بعد آنے والوں میں میرا اچھا ذکر خیر جو ہے وہ مقرر فرما دیجیے. ذکر خیر ہوتا رہے میرا. کوئی خیر کے اور ذکر خیر تب ہوتا ہے جب آدمی کو خیر کا سلسلہ بنائے، یعنی کوئی ایسا کام کر جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کا اچھا تذکرہ کرتے رہیں، ذکر بھی کرتے رہیں اور اس کو ایصال ثواب بھی پہنچتا رہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث. جب آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اپنا ختم ہو جاتا ہے، اپنا عمل ختم. جو ہی
آخری سانس اکھڑتی ہے اور روح جسم سے جدا ہوتی ہے، اپنا عمل ختم۔ اب اس کے بعد کسی کے رحم و کرم پر ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، شاگرد ہیں، اور کوئی ہے، اگر کوئی خیر کا ایسا سلسلہ بنا کر چلا گیا ہے کہ اس کو قبر میں پہنچے گا تو پہنچے گا، نہیں بنا کر گیا تو کچھ نہیں ہے۔ اولاد کے لیے آج ہم فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کے لیے دنیا کا مال بنا جائیں، بعد میں یہ اچھے رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی منع نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہمیں بھی کوئی اچھائی پہنچتی رہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اولاد کی نیک تربیت ہے، اولاد کی نیک تربیت۔ جب وہ نیک ہیں تو انشاءاللہ نیک نامی کریں گے اور نیکیاں پہنچائیں گے، اور اگر وہ برے ہو گئے اور اس میں خدا نخواستہ ہماری کسی کوتاہی کا دخل ہے تو ظاہر ہے پھر کیا پہنچائیں گے ہمیں؟ جو پیچھے وہ اعمال کریں گے خدا نخواستہ وہی اعمال ہمیں پہنچنا نہ شروع ہو جائیں۔ اور اولاد کا تو ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اولاد نیت نہ کرے تب بھی اس کا پہنچتا ہے والدین کو۔ دوسرا تو کوئی اصالہ ثواب کرے گا تو نیت کرے گا، لیکن اولاد نہیں بھی کرتی اس کا عمل اس کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ خواہش ایک اچھی خواہش ہے، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری نسل میں بھی ایک ایسی امت پیدا کریں، ایسی جماعت پیدا کریں جو آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہو، آپ کے حکم کے سامنے کوئی سرتابی نہ کرتی ہو، کوئی سوچ بچار نہ کرتی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنی جو ہمارے عبادات ہیں آپ دکھا دیجیے۔ ہم اپنی رائے سے، اپنی عقل سے ہم اپنے لیے آپ کو راضی کرنے کا طریقہ دریافت نہیں کر سکتے، آپ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ آپ ہی بتائیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمارے اوپر جو ہے نظر کرم فرمائیے، نظر کرم۔ انبیاء علیہ السلام مقربانہ بیش بود حیرانی، فرمایا کہ جو جتنے قریبی ہوتے ہیں ان پر اسی قدر زیادہ حیرت اور اللہ کا جلال طاری ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہوئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی شان صمدیت سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ کی بے نیازی سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کی تو شان صمدیت یہ ہے کہ اگر پوری مخلوق کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر سب کو اٹھا کر جنت کا فیصلہ کر دیں تو کون پوچھے گا ان سے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، فرمایا کہ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، پوچھا تو تم سے جائے گا، انسانوں سے جائے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ ان کی دعائیں پڑھ کے دیکھیں۔ مناجات مقبول کے نام سے، الحزب العظم کے نام سے مجموعے ملتے ہیں جس میں ترجمہ بھی ہے دعاؤں کا، تو وہ عجیب ایک حالت ہوتی ہے کہ آپ اس قدر بڑا رتبہ اور اللہ کے سامنے اس قدر عاجزی ہے، گڑ گڑا کر جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل، ترساں ڈرنے والا، المشفق المقر المعترف بالذنب، اللہ کے سامنے ایسے اپنے آپ کو بالکل بے حیثیت۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ دعائیں، تب علینا، اے اللہ نظر کرم فرما دیجیے، انک انت التواب الرحیم، آپ ہی نظر کرم فرمانے والے ہیں۔ آگے ایک دعا اور فرمائی کہ اے اللہ میں نے آپ کا گھر تو بنا دیا ہے، لیکن اس گھر کا کوئی مکین بھی ہونا چاہیے، اس گھر میں کوئی رہنے والا اور اس گھر کے حقوق کا ادا کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ وہ مانگا ہے وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ وہ رسول جو آپ نے بڑا رسول بھیجنا ہے وہ ہماری نسل میں کر دیجئے، اسی نسل میں یہ جو امت مسلمہ آپ پیدا کریں گے اسی میں سے یا اللہ ایک ایسے رسول بھیجئے جو 4 کام کریں۔ یتلو علیہم آیاتک، انسانوں کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو یہ 4 کام یہ بعثت نبوت اور نبوت کے فرائض میں یہ داخل ہیں 4 کام۔ ایک سب سے پہلا ہے تلاوت کلام، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ باقاعدہ حضور کے فرائض منصبیہ میں سے ایک فرض ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ صرف لفظوں کو پڑھنا، سمجھنا یا سمجھانا اس میں نہیں ہے، وہ اگلا فرض ہے۔ یتلو علیہم، تلاوت کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے نماز کے اندر بھی
اور موقعوں پر اس کے علاوہ بھی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو تلاوت بذات خود آپ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. کئی موقعوں پر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سے آپ نے فرمایا کہ مجھے فلاں صورت پڑھ کے سناؤ، یا کسی کو بلا کر فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہیں یہ صورت پڑھ کر سناؤ. تو محض تلاوت جو ہے یہ بھی آپ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. اور دوسرا فریضہ ہے یعلمہم الکتاب، پھر قرآن پاک کی کتاب کی تعلیم، کہ اس کے اندر اللہ نے کہا کیا ہے، قرآن پاک کے اندر پیغام کیا دیا ہے، ہمیں کرنے کا کام کیا ہے اس میں. اور اس کے بعد والحکمہ، سمجھداری کی باتیں، یعنی محض علم نہیں، ساتھ میں سمجھداری بھی چاہیے. یک من علم را 10 من عقل باید، کہ ایک علم کا ایک من ہو تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے، سمجھداری چاہیے ہوتی ہے. صرف معلومات کافی نہیں ہوتی، معلومات تو انسان کو گمراہ بھی کر دیا کرتی، اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے انسان. تو اس کا صحیح استعمال علم کا یہ بھی مطلوب ہے، یہ حکمت ہے، فہم ہے، دانش ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی چیز جو آپ کی رسالت کے فرائض میں سے ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کہ ان کے جو نفوس اور قلوب ہیں ان کو مزکہ، مجلہ، مطہر اور منور کر دیجیے. اس کے اندر سے اخلاق رذیلہ کو ختم کرے اور اخلاق فاضلہ کو پیدا کرے. اخلاق رذیلہ کیا ہیں؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت، طول عمل، لمبی امیدیں، خواہشات کے پیچھے پڑ جانا اور آخرت کو بھول جانا، حسد، تکبر، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، یہ سب اخلاق رذیلہ ہیں جو بیماریاں ہیں. اور اس کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا شوق، ایمان اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے نفس کو دبانا، خواہشات کو دبانا، اور پھر تواضع، اور جو ہے اس کے علاوہ خیر خواہی، ہمدردی، محبت، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اور اپنے آپ کو جو ہے انا من المسلمین، ایک عام انسان کی طرح سمجھنا. تو یہ سب اچھے اخلاق ہیں، یہ تزکیہ نفس میں شامل ہیں. ان میں سے یہ سارے جو فرائض ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے امت میں تقسیم فرما دیے. یتلو علیہم آیاتی کا جو فریضہ ہے وہ ہمارے قرائے کرام کرتے ہیں، حافظ کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور تعلیم کتاب کا فریضہ علماء ادا کرتے ہیں، اور حکمت کا فریضہ جو ہے وہ بھی علماء ادا کرتے ہیں. اور تزکیہ نفس کا فریضہ جو ہے یہ صوفیاء کیا کرتے ہیں، جن کی برکت سے اللہ نے بالخصوص ہمارے ہندوستان میں جو اسلام ہے یہ انہی نفوس قدسیہ کی برکت ہے، اس زمانے میں موجود ہیں. تو فریضہ رسالت اور آپ کی جو 4 کام ہیں اس کی تب تکمیل ہوگی جب آدمی ان چاروں میں سے اپنا حصہ لے، تلاوت کلام بھی کرے، کہ قرآن پاک کو سیکھے بھی، حکمت کی باتیں بھی سیکھے. یہ بھی بڑوں کی مجلس میں بڑوں کے ساتھ رہنے سے آتی ہیں، کہ کس موقع پر کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ موقع شناسی، مردم شناسی، یہ حکمت ہوتی ہے. اور پھر تزکیہ نفس یہ بھی کروانا پڑتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوگا، سمجھ لینے سے، سن لینے سے، جان لینے سے یہ نہیں ہوگا. جب تک آدمی اس خاص جو ہے پروسیجر ہے اس کے اندر سے نہیں گزرتا، اس وقت تک اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں مانگ دیے. اور اللہ نے پھر جہاں 4تھے پارے میں جا کر تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے یہی چاروں چیزیں ذکر فرمائی، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا من و عن اللہ نے قبول فرما لی. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.